کچھ بھی نہیں، آپ کا جسم بھی بیکار، آپ کی ذات بھی بیکار، آپ کا سارا مسئلہ بیکار۔ میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دل کے سلسلے میں بیان فرمایا۔ اور سنو، دنیا کی کوئی بھی قوم، ادیبوں کی قوم، شاعروں کی قوم، عاشقوں کی قوم، صوفیاء کی قوم، بزرگوں کی قوم، اللہ رب العزت خود نہ چہرہ دیکھتا ہے، نہ کسی کی صورت دیکھتا ہے، نہ کسی کا لباس دیکھتا ہے، نہ کسی کا مال دیکھتا ہے، نہ کسی کی حیثیت دیکھتا ہے، نہ کسی کی ذات کو دیکھتا ہے، نہ کسی کی صفات کو دیکھتا ہے۔ اللہ دیکھتا کیا ہے؟ دل کو دیکھتا ہے۔ شاعر قلم اٹھاتا ہے، دل کی گفتگو کرتا ہے، ادیب قلم اٹھاتا ہے، دل کی گفتگو کرتا ہے۔ دنیا کے ڈاکٹر اٹھے، کوئی ان کو جسم کا حصہ نہ ملا، بڑے بڑے میڈیکل کالج تیار ہو گئے۔ دل پر سب سے زیادہ مہنگا علاج، دل کا سب سے زیادہ مہنگی جانچیں، دل کی سب سے زیادہ سروس، دل کا سب سے زیادہ دوائیں مہنگی، دل کی سارا سسٹم مہنگا، دل کا ہر جگہ تو مسئلہ دل کا ہے۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ اگر یہ دل صحیح ہے تو انسان کا جسم بھی صحیح ہے، اگر یہ دل خراب، انسان کا جسم خراب۔ اور اس کون سی چیز ہے وہ؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ دل ہے جس کی وجہ سے انسان کا جسم صحیح، وہ دل ہے جس کی وجہ سے انسان کا جسم خراب۔ اگر وہ خراب تو انسان کا جسم کیا ہے؟ ایک مٹی کا تودا ہے۔ کسی کے دل کے اندر تھوڑی سی رگ اللہ ہلا دیتا ہے، وہ دل کا بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کی چال کو تھوڑا روک دیتا ہے تو اس کے دل پر اٹیک ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تھوڑا اس کا سسٹم بدل دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، دعا کی، ربنا لا تزغ قلوبنا، ذرا چال کو ٹیڑھا کر دیا تو گڑبڑ، ذرا چال کو سمت بدل دی تو گڑبڑ، اگر تھوڑا اس کی چال کو روک دیا، کم کر دیا تو گڑبڑ، بڑھا دیا تو گڑبڑ۔ پریشر ہائی ہے، کبھی پریشر کم ہے، دونوں حالتوں میں انسان کو موت کا خطرہ رہتا ہے۔ زندگی کی تباہی کی تمام علامتیں سامنے آ جاتی ہے۔ یہ دل ہے، ایمان کے اعتبار سے بھی یہ دل ہمارا صحیح ہونا چاہیے، ظاہراً بھی صحیح ہونا چاہیے، باطناً بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اگر اس کا ظاہر صحیح ہے تو باطن بھی صحیح ہونا چاہیے۔ ظاہر میں گڑبڑ ہے تو انسان کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنی ہی اس کے پاس دولت ہو، انبار لگا ہو، کوٹھیاں لگی ہو، ایک تار اللہ کھینچ دے دل کا، تھوڑا دل کو ٹیڑھا کر دے، بدل دے، ساری دولت بیکار، حسن بیکار، جوانی بیکار، رشتہ داری بیکار، ماں باپ کے رشتے سب ختم، دنیا سیکنڈوں میں ختم، ساری عیش و عشرت ختم۔ دیکھا ایک آدمی ہنستا کھیلتا تھا، کیا ہوا؟ اٹیک پڑ گیا، چلا گیا دنیا سے۔ کیا ہوا؟ اس کا دل پھٹ گیا، ایسا معاملہ ہو گیا، دل کی کیفیت بدل گئی، وال خراب ہو گیا، دل گڑبڑ ہو گیا، دل کے اندر تمام طرح کی تبدیلی آ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ صحیح رہے گا تو پورا جسم صحیح، اگر وہ صحیح نہیں تو پورا جسم خراب۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کو ارشاد فرمایا جس طرح ظاہر میں یہ دل کا صحیح ہونا ضروری ہے، اسی طرح باطن میں بھی اس دل کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر باطن میں اللہ کے علاوہ کوئی دل کے اندر ہے تو یاد رکھیے پھر نورانیت نہیں آ سکتی۔ اگر گناہ کرتے ہیں تو یہ دل جو ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے سیاہ ہو جاتا۔ حدیث میں آپ نے سنا ہوگا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر داغ لگ جاتا ہے، اور کرتا ہے داغ بڑھتا رہتا ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں یہ ہے کہ داغ لگتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا داغ لگتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا داغ لگتا ہے، دھیرے دھیرے وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، پھر وہ ہدایت کی بات نہیں سنتا، پھر وہ اچھی باتیں اسے اچھی نہیں لگتی، پھر اس کے سامنے نورانیت کا کوئی ماحول نہیں ہوتا، وہ دل اچھائیوں کو قبول نہیں کرتا، ہر برائی اس کے اندر آ جاتی ہے، اللہ کا انکار اس کے اندر آتا ہے، رسول اللہ کی بغاوت اس کے اندر آتی
آتی ہے، شریعت سے نفرت اس کو اندر آتی ہے، سنت سے نفرت اس کے دل کے اندر آتی ہے، جب یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اپنے دل کی دنیا بدلنے کی ضرورت ہے۔ دل کی دنیا بدل دو، سب کچھ بدل جائے گا۔ دل کی دنیا بدل دو، سب کچھ بدل جائے گا۔ صرف گناہوں کے یہ حالات ہوتے ہیں، حسد، کینہ، بغض، یہ تمام وہ دل کی بیماریاں ہیں انسان اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ یہ باطن کے طور پہ بیماریاں ہوتی ہیں اور اثر ظاہر طور پہ کرتی ہیں۔ یہ کبھی کبھی طرح طرح کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک نئی بیماری جس کو اپنے ڈاکٹر اپنے لینگویج میں کہتا ہے، اپنی زبان میں کہتا ہے، جس کا نام ڈپریشن ہے۔ کون سی بیماری ہے؟ آج تک ڈاکٹر اس کا حل نہ کر پائے۔ ڈپریشن کون سی بیماری ہے؟ ایک نئی اصطلاح ہے کیا ڈپریشن؟ حسد ہونا، بغض ہونا، کینہ ہونا، دوسروں کے خلاف نفرت کا ہونا۔ یہ دل کی وہ بیماری ہے جو باطن سے اٹھتی ہے۔ 4 دن تک جب آدمی اسی میں مبتلا رہتا ہے، پھر وہ شکار ہوتا ہے اٹیک کا، وہ شکار ہوتا ہے دل کے ٹوٹنے کا، وہ شکار ہوتا ہے وال کے کمزور ہونے کا، دل دماغ اس کا بے قابو ہو جاتا ہے، نیند پاگل ہو جاتا ہے، رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اس گناہ کے تمام حالات اس طرح اس کے دل کو قید کر لیتے ہیں، دماغ کو قید کر لیتے ہیں، وہ کسی قابل نہیں رہتا۔ اس لیے اولیاء اللہ نے دل کے سیاہ ہونے کی بھی علامت لکھی ہے اور دل کے نورانی ہونے کی بھی علامت رکھی ہے۔ اپنے دل کی حالت کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی لیبارٹریز میں آپ کو جانچ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کے سامنے پہنچو، تمہارے دل کی ساری حالت کھل جائے گی۔ پہنچو ان کی خدمت میں، سب پتہ چل جائے گا دل کی حالت کیا ہے۔ اگر ویسے بھی نہیں جانچنا چاہتے، کسی اللہ والے کے پاس نہیں جانا چاہتے، تو اللہ والوں نے کچھ علامتیں بیان کر دی ہیں، انہیں دیکھ لو، اپنے دل کو تلاش کر لو کہ میرا دل نورانی ہے یا سیاہ ہو چکا ہے۔ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ دل کے سیاہ ہونے کی پہلی علامت ہے گناہ کی جھجک کا نکل جانا۔ یہ دل کے سیاہ ہونے کی اور کالے ہونے کی پہلی علامت ہے جب گناہوں کی جھجک نکل جائے۔ گناہ کرتا ہے، احساس نہیں، گناہ کرتا ہے، جانتا ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے، احساس نہیں، جھجک ختم ہو گئی۔ باپ اگر بیٹے کو تنبیہ کرے، بیٹا یہ مت کرو، جھوٹ مت بولو، برا کام مت کرو، جوا مت کھیلو، شراب مت کھیلو، جناب والا تم سے کیا کرنا، یہ ہماری مرضی ہے، یہ زندگی ہماری ہے، یہ چوائس ہماری ہے، یہ پسند ہماری ہے، جینا ہے تو اپنی مرضی کے مطابق، چلنا ہے تو اپنی مرضی کے مطابق۔ ابا جان اب تمہاری نہیں چلے گی، تم پرانے ہو چکے، پرانے زمانے کی حالتیں ہیں۔ گناہوں کا جھجک کا ختم ہو جانا، اس انداز پر گلی گلی کوچے کوچے میں ہماری نافرمانی سر عام کھلی ہوئی ہے، جانتے ہیں گناہ ہے پھر بھی گناہ کے اندر ملتے ہیں۔ یہ پہلی علامت ہے جب دل سیاہ ہوتا ہے کہ انسان سے گناہوں کے جھجک کرتا ہے، کوئی جھجک باقی نہیں۔ باپ آئے تب بھی گناہ کرتا ہے، ماں آئے تب بھی گناہ کرتا ہے، پورا خاندان شریف گزر جائے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ نہیں دیکھا آپ نے شراب پینے والوں کو، نہیں دیکھا آپ نے گزرنے والی ماں اور بہنوں پر ان نگاہوں کو جو بھیڑیے بھوکے کی شکل میں اپنی نگاہوں کو اٹھاتے ہیں، نہیں دیکھتے آج روز اپنے نوجوان بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، ان کے کردار، ان کی صورت، ان ماحول کے اندر کی سر عام ایسے ایسے گناہ کے اندر ملبس ہوتے ہیں، اگر انسان شریف ہے اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں۔
یہ گناہ کی پہلی علامت ہے، یہ دل کے سیاہ ہونے کی پہلی علامت ہے، جب انسان کے